بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کیا گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے تبدیل کیا کفر کو ایمان کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم، کہ وہ تمہیں پلٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد، کفاراً کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم، اپنے نفسوں میں حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے ظاہر ہو چکا ہے حق، فاعفو، پس ان سے درگزر کرو، واصفحو، معاف کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 اور 109 ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنسیخی آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں اپنے احکامات میں رد و بدل فرما سکتے ہیں، تو اس پر یہود اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت تو ما کان اور ما یکون کو جانتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حکم بدل دیا؟ تورات میں کچھ تھا اور قرآن کریم میں کچھ ہے، تو یہ عین حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ایک طبیب، ایک ماہر ڈاکٹر دوائی تبدیل کرتا ہے مرض کے افاقے کے ساتھ ساتھ، ایسا ہی پروردگار عالم اپنے بندوں کے حالات کے موافق احکامات بدلتے ہیں، اور وہ مالک الملک ہیں، جیسے چاہیں اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ موجودہ پہلی آیت میں یہود کے سوالات کا ذکر ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مشرکین کے سوالات، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اہل ایمان کو تنبیہ ہے۔ تینوں باتیں،
اور تینوں اپنے اس موقع پر صحیح ہیں۔ اگر یہود کی طرف خطاب ہو، مخاطب یہود ہوں، تو پھر یہ معنی بنے گا کہ یہود رسول اللہ مبارک سے آ کر یہ سوال کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یک بارگی قرآن کریم کو لے آئے ہمارے پاس، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات شریف اکٹھی لکھ کر تختیوں پر لے آئے تھے، تو آپ بھی ایسے ہی لے آئیں۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے ایسے سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا اس سے پہلے، اور وہ سوال تو اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے کہا تھا کہ بالمشافہ اللہ تعالیٰ آ کر ہم سے بات کرے۔ ان کے بڑوں کی بھی یہی روش تھی اور یہ بھی یہی ایسے ہی سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مشرکین کی طرف ہو تو تب بھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر آپ کے لیے سونے کا محل ہونا چاہیے، مکہ مکرمہ کے اندر باغات ہونے چاہیے، ان پتھریلے پہاڑوں کو ختم کر کے یہاں پر ہریالی ہونی چاہیے ہر طرف۔ رب العالمین فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل سبحان ربی، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے میرا پروردگار، هل كنت الا بشرا رسولا، میں نے کب کہا کہ میں خدا ہوں؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اسی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ تو تم خدائی باتیں کر رہے ہو، یہ کام تو اللہ کے ہیں کہ اللہ جب چاہیں پتھریلی زمین کو بدل دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں نہری جاری فرما دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے تو الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور نبی کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانا، وہ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اہل ایمان کو تنبیہ ہو تب بھی ٹھیک ہے کہ بے جا سوالات مت کرو، اور یہ صحابہ کرام کی شان تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ نہیں دیکھے، یہ سوال نہیں کرتے تھے۔ پورے قرآن میں یسألون صرف 12 جگہ ہے، پورے 30 پاروں میں 23 سال کے دور میں 12 مرتبہ یسألون یسألون یسألون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، بس۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا تسألوا عن الشیء تبد لکم تسؤکم، یہ آیت نازل ہوئی کہ بے جا سوالات مت کرو۔ ایک ہے سوال کرنا اپنے آپ کو سمجھانے کی غرض سے، اور ایک ہے سوال کرنا دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے، دوسرے کا امتحان لینے کے لیے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ سن لیتے ہیں ٹی وی پر، اچھا قاری صاحب یہ مسئلہ، امتحان لیتے ہیں قاری صاحب کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہ ضروری نہیں کہ قاری صاحب کو تمام کے تمام مسائل آئیں، اور ہونا بھی چاہیے، لا ادری کہنا چاہیے۔ ہمارے اندر بھی یہ خامی ہے، ہم کہتے ہیں اگر میں نے یہ مسئلہ اس میں کوئی جواب نہ دیا تو میرے اعتقاد میں کمی آ جائے گی، لوگ کہیں گے اچھا قاری صاحب کو اس مسئلے کا نہیں پتہ، اس میں کون سی بات۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 40 مسائل کے بارے میں پوچھا گیا، 4 کا جواب دیا، 36 کے بارے میں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتہ۔ امام دار الہجرہ، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے امام، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فن مولا۔ آج یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے ہمارے اندر، ہمیں کچھ پتہ ہو نہ ہو لیکن ملا باشد کے چپ نہ شود، جب آپ نے سوال کر لیا میں نے غلط بتانا، لیکن بتانا ضرور ہے، اور پھر اس اپنے غلط کو صحیح ثابت کرنا کہ یہ صحیح ہے، باقی سب غلط نہیں۔ جب نہیں پتہ بس کہہ دیں بھائی مجھے نہیں پتہ اس مسئلے کا۔ جب آپ غلط مسئلہ بتا دیں گے وہ اگلے اس پر عمل پیرا ہو جائے گا، اور وہ آگے بتائے گا، وہ آگے سے آگے بتائے گا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ صحیح مسئلے کا پتہ ہے ضرور بتائیں، ہاں بتانے کا انداز بھی پیار والا ہو، لڑائی جھگڑے والا نہ ہو۔ ہم تو بس ایسے کہ بس شکر یہ ہے کہ پستول نہیں ہوتا ہمارے پاس، ورنہ تو ہم تو بس فوراً ٹھگ کر کے انداز ہمارے ایسے نہیں، پیار سے اس کو سمجھا دیں کہ بھائی یہ بات ایسی ہے، اس طرح کرنی چاہیے۔ بہرحال تو ایک سوال ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ پوچھ لیں، سوال کر لیں، تاکہ سادہ لوہ مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے صحابہ کرام، تو یہ یہود بدبخت شرارت کے طور پر جا کر کے اپنے پیغمبر سے یہ پوچھو، جاؤ اپنے پیغمبر سے یہ پوچھو
جو اپنے پیغمبر سے یہ سوال کرو. اب ان کو پتہ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. تو صحابہ کرام انتظار میں ہوتے تھے کہ کاش کوئی اعرابی آئے, کوئی باہر سے بدو آئے اور وہ سوال کرے, تو جب وہ ایک بندہ سوال کرے گا ہم سنیں گے. اور پھر رب العالمین کو جبریل امین علیہ السلام کو انسانی شکل میں آنا پڑا اور سوالات کیے, کیونکہ صحابہ سوال نہیں کرتے تھے. انسانی شکل میں آئے, دو زانو ہو کر رسول اللہ مبارک کے سامنے بیٹھ گئے. احادیث میں مشہور حدیث جبریل آئے اور فرمایا مل ایمان, حضور ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ مبارک نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. فرمایا مل اسلام, حضور یہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ. ایمان کا تعلق تو دل سے, لیکن زبان سے بھی کیا کہنا؟ گواہی بھی دینا. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. 5 ارکان اسلام کے بتا دیے. فرمایا حضور مل احسان, یہ احسان ہے کہ واللہ یحب المحسنین, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسی عبادت کرنا گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اور اگر یہ نہ ہو تو دیکھ ہی رہا ہے, یعنی گویا رب کی نگرانی میں نماز پڑھ رہے ہو. تو جب رب کی نگرانی میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو پھر ہم اپنی استری کا خیال رکھیں گے, ناک میں انگلیاں ماریں گے, کھجلیاں کریں گے؟ نہیں. رب دیکھ رہا ہو, 2 پیسے کا افسر دیکھ رہا ہو, تو ہم تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں. احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوں اور ہمارا ایمان ہے وہ دیکھ رہا ہے, تو پھر نماز اللہ ہمیں ایسی نصیب فرمائے. یہ احسان ہے. فرمایا حضور متی الساعہ, یہ قیامت کب آئے گی؟ جگہ جگہ قرآن میں قیامت آئے گی. فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. کیا جواب ہے رسول اللہ مبارک کا, دونوں جہانوں کے سردار. فرمایا جس سے پوچھا گیا یہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جیسے آپ کو نہیں پتا ویسے, کیونکہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ. فرمایا ما اشراطھا, کچھ اس کے علامات تو بتا دیجئے. فرمایا ہاں علامات بتا دیتا ہوں. ان تلد الامۃ ربتھا, یہ ہے کہ جب ایک ماں اپنی مال کا جنے گی, بچی بیٹی گویا کی کیا ہوگی؟ مالکن ہوگی, اور ماں کیا ہوگی؟ گویا اس کی نوکرانی ہے, جیسے آج کل ہے. اگر اس کو ہم یوں لے لیں کہ جیسے باپ اپنا مالک, آج کل کا باپ کیا ہے؟ صرف پیسے کا مشین ہے. بس آپ نے پیسہ کمانا ہے, باقی آپ نے نہیں پوچھنا کہ بچے جیسے مرضی خرچ کریں. بس پیسوں کی مشین اور کچھ نہیں. اور فرمایا کہ ان تری الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. کمی لوگ یہ اوپر آ جائیں گے, کمی لوگ. ہاں عثمان بزدار صاحب آج ہمارے کیا ہیں؟ وزیر اعلیٰ ہیں. بزدار کیوں کہتے ہیں اس کو؟ بکریاں چرانے والے. بز فارسی میں بکری کو کہتے ہیں, بزدار. یہ ہمارے وہاں کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں بزدار کس کو کہتے ہیں. ان تری الحفاة, یہ قیامت کی نشانیاں ہیں, میں مذاق نہیں کر رہا. ان تری الحفاة العراة العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. بلکہ آپ جائیں حرمین کے دائیں بائیں, جتنی بڑی بڑی عمارتیں آپ کو نظر آئیں گی, آپ پیچھے جائیں تو یہ سارے کے سارے وہ پیچھے سے بدو آ کر یہاں پر انہوں نے اپنے اتنے بڑے بڑے مزرے جو ہیں وہ بنا بنا کر اور ان سے پیسے کما کر یہاں بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی. باہر کے یہ کیا تھی؟ نشانیاں تھی. اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب آدمی تھا, نہ اس پر سفر کے حالات تھے, لگ ایسے صاف ستھرے, بال چمک رہے ہیں, کپڑے صاف ستھرے کے, سامنے گھر سے نہا کر نکلے. لیکن مکے کے سب لوگ تو ہم انگلیوں پہ جانتے تھے کہ کون کہاں رہتا ہے. مکے کا تھا بھی نہیں, ہم اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے. خیر آیا, چلے گئے. حضور نے فرمایا جانتے ہو کون تھے؟ غور سے سننا, یہ ایمان کی بات کر رہا ہوں, مزہ آئے گا. فرمایا جانتے ہو کون تھے؟ ہمارے تو طوطے بھی عالم الغیب ہیں. جی جی. وہاں کون بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ کرام. اور صحابہ کا مقام کیا ہے؟ نبیوں کے بعد. نبیوں کے بعد ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں, کسی ادنا صحابی کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے.
ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں، سب صحابی ہیں، اور پھر صحابہ میں کون ہیں؟ ادھر ابوبکر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا نام لے کر حضور نے فرمایا سب جنتی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا جانتے ہو کون تھے؟ فرمایا حضور نہیں جانتے، اللہ و رسول عالم، ہم نہیں جانتے یہ کون تھے، ہم تو خود تجسس میں ہے کہ بندہ کہاں سے آیا اور کون ہے اور کیا سوالات کس نے۔ فرمایا جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل امین تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، کہ حضور رب نے بھیجا جبریل جائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کریں تاکہ میرے محبوب کے صحابہ یہ دین سیکھ لیں۔ اگر رب جبریل کو نہ بھیجتے آج ہمیں پتہ چلتا ہے ان حقائق کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ سوال نہیں کرتے تھے، اور جب کوئی سوال کرتا بڑی خوشی ہوتی تھی ان کو کہ چلو بھائی کوئی آ گیا، اب یہ سوال کرے گا ہم بھی سن لیں گے۔ ہاں یہ نہیں تھا، آج کل تو کیا جی باجی ذرا میں نے کہا نا ذرا تھوڑا سا نالج میں اضافہ کرنا، نالج شیطان کو اتنا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جی ہاں، عمل کی بات کریں، عمل پوچھیں کس کے لیے؟ عمل کے لیے، کہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں اس پر عمل کر لوں اور جو میری غلطی ہے وہ غلطی دور ہو جائے۔ تو بہرحال اگر اہل ایمان کو خطاب ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ ام تریدون، کیا تم سوال چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، یہ کہ تم سوال کرو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو ایمان کے ساتھ کفر کو بدل دے، اللہ اکبر، ایمان کی جگہ کفر اختیار کر لے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، فقد ضل سواء السبیل، بس تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، بہک گیا، گمراہ ہو گیا، اب اس کے لیے راہ راست نہیں ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اس میں ذرا تفصیل ہے کہ اہل کتاب میرے اور آپ کے بارے میں کیا چاہتے ہیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاکم اللہ۔